أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون بأنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ قد، یہ جو قد کا یہاں لفظ لائے ہیں اس کے کئی ترجمے کیے گئے۔ قد نعلم، ہم خوب جانتے ہیں، ہمیں اچھی طرح پتا ہے۔ قد کا یہ بھی ترجمہ کیا گیا ہے کہ ہمیں مکمل علم ہے۔ یہ جو قد ہے فعل میں جو آگے آ رہا ہے نعلمو، جاننے کا آ رہا ہے نا، نعلمو ہمیں علم ہے، اس فعل میں اس میں زیادہ وزن پیدا کرنے کے لیے یعنی بخوبی جانتے ہیں، کثرت سے جانتے ہیں، مکمل علم ہے ہمیں۔ کشاف نے، زمخشری نے اسے لکھا ہے، اس کے مطابق یہ ترجمہ آپ کو بتا رہے ہیں، اور اس پہ ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ نے اعتراض کیا ہے صاحب کشاف پہ، زمخشری پہ، اور وہ کہتے ہیں کہ نحوی جو ہیں، گرائمر کے جو ماہر ہیں نحو کے، انہوں نے اس قول کو قبول نہیں کیا، غیر مشہور ہے یہ لفظ لکھیں، لیکن اتنا انہوں نے بھی مانا کہ تحقیق کے طور پر آتا ہے۔ تو ان کا مقصد یہ ہے کہنے کا ابو حیان کا کہ قد کا مطلب ہے تحقیق، یعنی یقیناً ہم جانتے ہیں۔ تو دو ترجمے ہو گئے، ایک تو یہ ہوا کہ قد نعلم، یقیناً ہم جانتے ہیں، اور دوسرا ترجمہ یہ ہوا کہ خوب جانتے ہیں ہم، انہو نعلم کا دیکھیے آپ، یہ صیغہ ہے مستقبل کا، نعلم ہم جانیں گے، لیکن ترجمہ اس کا کیا گیا ہے ماضی میں، کیونکہ یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ قرآن ماضی کا صیغہ بولتا ہے اور مراد اس سے مستقبل ہوتی ہے، اور مستقبل کا صیغہ بولتا ہے اور مراد اس سے ماضی ہوتی ہے۔ یہ عربوں کے ہاں عام رواج ہے اس طرح کی باتوں کا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے میں قد نعلم، ہم خوب جانتے ہیں، یا تو یہ ترجمہ کیجئے حال میں تو پھر تو ٹھیک ہو گیا، اور یا ماضی میں ترجمہ کر لیجئے کہ قد نعلم، بلا شبہ ہم نے جان لیا، ہمیں خوب خبر ہو گئی، ہمیں سب معلوم ہے۔ انہو، یہ بات لَيَحْزُنُكَ آپ کو غم میں ڈالتی ہیں، رنج میں ڈالتی ہیں، کیا چیزیں؟ الذی، جو کچھ کے یقولون، یہ کافر آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، آپ کو بڑا دکھ ہوتا ہے، ہمیں خوب معلوم ہے آپ کو پریشانی ہوتی ہے، ہمیں خوب معلوم ہے یہ لوگ آپ پر جھوٹ بولتے ہیں، ہمیں خوب معلوم ہے کہ جب آپ دین کی دعوت کے لیے جاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں تو کیسے کیسے بےہودہ لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن دیکھیے ہمیں خوب معلوم ہے، لیکن فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، سو وہ آپ کو تو نہیں جھٹلاتے، ولیکن، اور یہ لیکن کرتے کیا ہیں، الظالمین، یہ بے انصاف، بآیات اللہ یجحدون، اللہ کے حکم سے منکر ہو رہے ہیں، اللہ کے حکم کو جھٹلا رہے ہیں۔ حدیث میں یہ آتا ہے کہ ابو جہل اور اخنس ابن شریک ملے تھے، دونوں مشرک، اور اس اخنس نے کہا ابو جہل سے کہ تم سچ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کیا ہے، یہ جو دعویٰ ہے اور کئی دن سے ہم سن رہے ہیں یہ اصل بات کیا ہے؟ اس نے کہا یار سچی بات یہ ہے کہ یہ آدمی جھوٹا نہیں، میں نے کبھی ان کے منہ سے جھوٹ نہیں سنا، امین ہے، صادق ہے، لیکن کیا کریں، ان کا خاندان یہ کہتا ہے ہاشمی، پہلے انہوں نے مکہ مکرمہ میں فلاں عہدہ لے لیا، پھر تم نے دیکھا ہے جب زمزم ہوا تو زمزم کا کنواں جب نکل گیا تو انہوں نے وہ سقایا بھی لے لی، پانی بھی پلانا شروع کر دیا، پھر حاجیوں کی خدمت بھی انہوں نے لے لی، پھر اور چیزیں بھی لیتے چلے گئے، بیت اللہ کا غلاف بھی ان کے قبیلے نے لے لیا، آخر نبوت تھی وہ بھی انہوں نے ہی لے لی، تو ہمارے حصے میں کیا آیا؟ تو یہ نبوت مجھے بھی ملنی چاہیے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا ابو جہل اور اس نے کہا میں تمہیں تو جھوٹا نہیں کہتا، لیکن وہ جو فرشتہ آپ کے پاس آتا ہے اسے ایک پیغام میرا دیں، اسے کہیں کسی دن میرے پاس بس ایک مرتبہ آ جائے تو میں مکہ میں یہ کہنے کے قابل تو ہو جاؤں کہ میرے پاس بھی فرشتہ آیا اور میں بھی ہم پلہ ہو گیا ہوں آپ کی طرح،
تو اس نے فرشتے نے مجھے بھی پیغام دیا ہے. ان باتوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا رنج تھا. اللہ نے فرمایا ہے یہ آپ کو کچھ نہیں کہتے براہ راست، آپ کو تو جھوٹا نہیں کہتے، آپ کو تو اب بھی یہ سچا اور امین مانتے ہیں. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، آپ کو نہیں جھٹلاتے. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ ایسے دشمن ہیں، ایسے بے انصاف ہیں، عقل کے دشمن، اللہ کے حکم سے منکر ہو رہے ہیں، اللہ تعالی کے حکم کو جھٹلاتے ہیں. اسی لیے ایک جگہ ان کے الفاظ یہ بھی آئے ہیں، مشرکین مکہ گئے، انہوں نے کہا ہم آپ کو نہیں کچھ کہتے، لیکن یہ جو پیغام آپ لائے ہیں نا قرآن جسے کہتے ہیں، ہم اسے نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں یہ جھوٹ ہے. اللہ تعالی نے یجحدون کا لفظ استعمال کیا ہے، اور جاہد عربی میں کہتے ہیں اس انکار کے لیے جب شرارت سے کوئی انسان انکار کرے، دل اس کا اقرار کر رہا ہو، دل مانتا ہو کہ یہ بات ٹھیک ہے، اور زبان انکار کرے، وہ ہے جہد. تو مطلب دل سے قائل ہیں کہ واقعی وحی ہے، نبوت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہ سچا ہے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو قیامت کی بات کرتے ہیں وہ آنے والی ہے، مگر زبان سے انکار کرتے ہیں. یہ جو ضد اور تعصب ہے حق کی قبولیت میں، یہ مانع ہو جاتا ہے. آدمی کو زندگی بھر یہ سوچنا چاہیے کہ جن چیزوں کا اعتراف اور اقرار خود میرا دل کر لیتا ہے، میں کیوں آخر زبان سے اس کا اقرار نہیں کرتا. اپنے مخالفین کے بارے میں، دشمنوں کے بارے میں، جس سے لڑائی ہو گئی ہے ایک آدمی کی، اس سے کوئی آ کے کہتا ہے صاحب فلاں کے متعلق آپ رائے دیں، اب یہ سوچتا ہے کہ وہ ہے میرا دشمن، کل تو اس سے لڑائی ہوئی ہے، وہ خاندان تو ایسا ہے، وہ لوگ ایسے ہیں، ان کے بارے میں رائے دیتے ہوئے ڈنڈی مار جاتا ہے اور ان کی خوبیاں بھی چھپا جاتا ہے. یہ کفر کی حرکت ہے. اللہ نے فرمایا بِآیاتِ اللَّهِ یجحدون، اللہ کی نشانیوں سے یہ انکار کرتے ہیں. ایسے انکار کرتے تھے، کبھی بھی عدل کو، انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دے. کتنے ہی گھرانے ایسے، مال کی تقسیم ہو گئی، وراثت کی تقسیم ہوئی، پتا چلا کسی نے ظلم کر لیا، اب پتہ ہے کہ یہ ظلم ہوا ہے، اس کے باوجود حمایت نہیں کرنی اس مظلوم کی کہ ان سے ہمارے خاندان کے تعلقات اچھے نہیں، ہماری والدہ والد کی طرف سے ان سے یہ رشتہ بنتا ہے اور ہیں وہ حق پہ، لیکن ہم کہیں گے نہیں. کیوں نہیں کہو گے؟ حتیٰ کہ پوچھنے پہ بھی نہیں کہو گے. کیوں؟ اس کی وجہ اپنا نفس مانے آ جاتا ہے، آڑ بن جاتا ہے. آدمی کا جب حق کا اعتراف آدمی کا دل کرے اور دل کہے کہ واقعی یہ سچی بات ہے اور قرائن شواہد سے ثابت ہو جائے اور گواہی دینی پڑ جائے، بات کرنی پڑ جائے، تو سچی بات کہے، یہ نہ کرے کہ زبان سے کچھ اور کہہ رہا ہے اور دل اندر سے کچھ اور کہہ رہا ہے. یہ ان مشرکین مکہ کا حال ہے. اور آپ کو یہ جھٹلاتے نہیں، ہمارے پیغام کو جھٹلاتے ہیں، اور آپ کو اس سے رنج ہوتا ہے. ہمیں خوب معلوم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے ہے کہ ہمیں خوب ان کی حرکتوں کا معلوم ہے. اور دیکھیے پھر آپ